Respected sir اور ڈیئر فرینڈس، میرا جو موضوع ہے وہ ہے اردو زبان و ادب کی ترقی میں غیر مسلموں کا کردار۔ میں اپنی بات کو اس شعر سے شروع کرتا ہوں کہ سینکڑوں اور بھی دنیا میں ہیں زبانیں، مگر جس پر مرتی ہے فصاحت وہ زبان ہے اردو۔ اردو زبان بلا شبہ ایک میٹھی زبان ہے۔ اردو زبان رشتے استوارنے کی زبان ہے۔ اردو زبان باہم اختلاط سے وجود میں آنے والی مشترکہ تہذیب کی مثال ہے۔ یہ زبان اپنے مخصوص زیر و بم اور انفرادی لب و لہجے کی بنیاد پر دنیا کی دوسری زبانوں سے مختلف ہے۔ یہی وجہ ہے اس زبان کو ہر کوئی چاہنے لگتا ہے۔ اس زبان دنیا کی کوئی بھی زبان اگر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے اور دلچسپی کے ساتھ سننے پر آمادہ کرے تو یہ اس زبان کی مقبولیت کی ضمانت بننی چاہیے۔ ہندوستان میں کشمیر سے لے کر کے کنیا کماری تک جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں، اگر ان زبانوں کا موازنہ کیا جائے تو بلا شبہ اردو زبان لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی اور دلچسپی کے ساتھ سننے والی زبان ثابت ہوگی۔ اس زبان میں مشرق و مغرب کی تمام زبانوں کی روح موجود ہے، اس لیے کوئی بھی تجربہ، کوئی بھی خیال، کوئی بھی تحریک اور کوئی بھی رجحان ایسا نہیں ہے جو اس زبان سے آزاد ہو۔ اردو خالص ہندوستانی زبان ہے۔ اس کی آبیاری ہندوؤں اور مسلمانوں نے مل کر کی ہے۔ اس کی تشکیل و تعمیر ہی نہیں بلکہ اس کے فروغ میں بھی دونوں کا اہم رول رہا ہے۔ اردو زبان و ادب کی ترقی میں غیر مسلموں کا کردار اگر دیکھا جائے تو ابتدا سے ہی رہا ہے۔ ان کی تعداد کافی ہے۔ اس مختصر سے لیکچر میں ان سب کا نام یہاں پر پیش کرنا یا بیان کرنا ذرا مشکل ہے، پھر بھی چند کے نام یہاں پر بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ شاعری کے میدان میں پہلا نام اگر ہم دیکھتے ہیں تو پنڈت دیا شنکر نسیم کا آتا ہے۔ ان کی مشہور و معروف مثنوی گلزار نسیم ہے، جس میں انہوں نے لکھنؤ تہذیب کی بھرپور ترجمانی کی ہے۔ اس کے بعد نام آتا ہے مہاراجا کرشن پرساد کا۔ انہوں نے 20 سے زائد کتابیں لکھی ہیں۔ درگا شہائے سرور جہاں آبادی نے جامع سرور، خم خانے سرور اور گلزار وطن لکھ کر کے اردو شاعری کے سرمایہ کو میں گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ پنڈت برج نارائن چکبش نے فطرت کے حسین مناظر کو پیش کر کے حسین مناظر کو پیش کیا ہے۔ انہوں نے انسان دوستی اور وطن کی عظمت کے گیت اپنی نظموں میں گائے ہیں۔ انہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے گنگا جمنی تہذیب کو فروغ دینے کی بات کہی ہے۔ ان کے نظموں کا مجموعہ حب وطن میں حب الوطنی کے جذبات اور آزادی کے نغمے ہمیں ملتے ہیں۔ جگت موہن نے روح رواں
نقد رواں اور رباعیات رواں لکھ کر اردو ادب کی ترقی میں اہم اضافہ کیا ہے۔ طلوع چند محروم نے غزل، نظم اور رباعی کے علاوہ بچوں کے لیے ادب لکھا ہے۔ فراق گورکھپوری نے اپنے منفرد لب و لہجے کی بنیاد پر عالمی شہرت حاصل کی اور انہوں نے روح کائنات، رمز کنایات، غزلستان، گل نغمہ اور رباعی کا مجموعہ روپ لکھ کر اردو شاعری کے دامن کو وسعت بخشی ہے۔ کالی داس گپتا رضا، جگن ناتھ آزاد نے بھی اپنی شاعری میں سے اردو زبان و ادب کی ترقی میں گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ اس کے علاوہ اردو نثر میں بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خدمات انجام دی ہیں، ان کی ایک طویل فہرست ہے۔ بہرحال ان کے چند کے نام یہاں میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ان میں نہال چندر لاہوری جو فورٹ ولیم کالج سے ہیں، جن کا تعلق رہا ہے، اور ماسٹر رام چند جن کا تعلق دہلی کالج سے ہے، پیارے لال آسو، منشی نویل کشور، پنڈت رتن ناتھ سرسار اور نوبت رائے نظر، شیو برت لال ورمن، پریم چند بڑے افسانہ نگار ہیں۔ پریم چند تو بہت بڑے افسانہ نگار جنہوں نے دیہات کی زندگی کو اپنا موضوع بنایا ہے۔ اس طرح کس چندر بھی ہیں جو کشمیر کو موضوع بنایا ہے۔ راجندر سنگھ بیدی نے پنجابی معاشرے کو اپنا جو ہے موضوع بنایا ہے۔ آنند نارائن ملا، مالک رام، کنہیا لال کپور اور کنور مہندر سنگھ بیدی، شہر گلزار دہلوی، لکشمی رام نارائن کاشمیری وغیرہ کا نام قابل ذکر ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ غیر مسلم ادیبوں کا کردار اردو زبان و ادب کی ترقی میں بڑا تابناک رہا ہے، اور آج بھی گوپی چند نارنگ سے لے کر کے موہن لال بھگت تک انگنت فنکار اردو زبان کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور اردو ادب کو لگائے ہوئے اردو ادب کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ شکریہ، وقت ختم ہوا، شکریہ۔